کیا اس کے مقدر کا جواب جس کے شانوں پر تیری زلفیں پریشان ہو گئی۔ ایک عظیم درویش مرد کامل، مرد حق آگاہ کی پاکیزہ دہلیز مبارکہ پہ اپنے پلکوں سے جاروب کشی کرنے کا شرف پانے والوں، بہت بہت آپ سب کو داتا محبوب شاہ ولی کی چوکھٹ کی حاضری مبارک ہو۔ آپ کی گفتگو بہت اچھی ہے، آپ لوگ بولتے بھی بہت اچھا ہے، لیکن گزارش کروں گا ایسی ویسی باتوں سے تو بہتر ہے خاموش رہیں، یا تو ایسی بات کہیں جو خاموشی سے اچھی ہو۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ میرا جو زندگی کا سفر ہے تقریباً 30 سال کا ہے، آپ کی سماعتیں اور میری لسانیات کی دوستی بہت پرانی ہے۔ ہندوستان کے کئی صوبہ جات میں شہروں میں ایک ناظم کی حیثیت سے اپنے بڑے بھائی محترم کفیل انور صاحب، میں نے راستے میں ذکر کیا کہ اس وقت ہندوستان کی سب سے خوبصورت اور کامیاب نظامت کا امامہ مبارکہ پروردگار عالم کی اذن سے توفیق سے اس کے حبیب کے صدقے میں حضور غوث پاک کے کرم سے ان کے سر باندھا گیا۔ یہ علماء کرام اور اہل بیت کرام کی دعاؤں کا عظیم الشان فیض ہے۔ کچھ دنوں سے میں نثری باتیں کر رہا تھا، میں بھی یہیں پر بیٹھ کر کے نظامت کرتا رہا، لیکن میری گفتگو کا جو پیراگراف ہے وہ بڑا خاموش ہے، بہت ہی سنجیدہ ہے اور بہت ہی خاموش لہجے کا باقپن لیے ہوئے۔ بیٹھیں گے تو ٹھیک ہے، 1 گھنٹہ تب بھی ہو جائے گا، نہیں بیٹھیں گے تب بھی تھوڑی دیر تو جیسے اتنی زندگی گزر گئی یہ لمحہ بھی گزر جائے گا۔ ہماری اور آپ کی جو دوستی ہے وہ آخرت کے لیے۔ میں اس دربار میں زائر کی حیثیت سے آیا ہوں، اتنے زوار یہاں پر آئے ہوں، ابھی 1 ہفتے ہوئے بغداد شریف سے واپس آئے اور تقریباً 15-17 دن باقی ہیں، انشاءاللہ پھر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جانے کی خواہش ہے۔ تو ایسی کوئی تڑپ نہیں ہے آپ نہیں ملے، آپ کے نہ ملنے کا رونا کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بیٹھیں گے تو ٹھیک ہے۔ اور سب سے بڑی بات ہے اس وقت سے 11:15 بج رہے ہیں، 12 بجے تک حضور غوث پاک کے شہزادے سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ کو مائک پر آنا ہے۔ معین بھائی کی خوبصورت آواز میں نعت و منقبت کا رنگ بھرا، علامہ شوکت علی صاحب قبلہ کی محبتیں، ان کے ادارے کے معاونین اور کمیٹی کے منتظمین کا میں شکر گزار ہوں۔ اس بارگاہ کا فیض لوٹنے والوں بہت بہت مبارک۔ اکثر جلسوں میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہاں سامعین کی کثرت ہے، لیکن آج کے جلسے میں اس اعلان کو یوں تبدیل کیا جائے، یہاں اسکرین کی کثرت بڑی بھیڑ ہے ماشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی گفتگو سماعت کریں، میں ایک لمبی مسافت ہے 9 گھنٹے کا سفر کر کے میں بائی کار ایک مجلس میں گیا، وہاں سے بیان کر کے میں ایئرپورٹ آیا، ایسی کتوں کے طریقے سے بھاگتا رہا، پھر آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھا ہوں، تھوڑی سی باتیں سن لیں، مجھے اجازت دیجیے گا، اور دوسری منڈی میں کسی موقع پر یہ مال فروخت ہوگا، سماعت کرنے بڑے ادب سے۔ میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نور کا محمد وعلی آل محمد بعدد کل معلوم لک۔ بیٹھے رہیں گے، آپ کو زور سے بولنا بھی نہیں ہے، اٹھ کر کے آنا بھی نہیں، اپنی آواز کو پہنچا دیجیے گا گاہے بگاہے۔ میرے لیے علماء کرام کے پیر کی جو دھون ہے میری کامیابی کے لیے کافی ہے۔ اللہ ممبر شریف پر بیٹھنے والے علماء کرام کی قلیل تنخواہوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور میری دعا ہے کہ یہ زندگی میں ایک مرتبہ حضور غوث پاک کا دربار میں آج سب سے گزارش ہے کہ داتا محبوب شاہ کی چوکھٹ پہ جائیے گا تو یہ دعا ضرور کیجیے، کیونکہ یہاں سے بغداد شریف بہت قریب ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی گفتگو ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کا ذکر ہی تمہارے دلوں کو سکون اطمینان پہنچاتا ہے۔ میری گفتگو اسی ٹاپک پر تھوڑی دیر ہوگی، مجھے 10 منٹ بھی بولنا آتا ہے، 15 منٹ بھی، تھوڑی دیر۔ بات کے لوگ ہیں وہ علامہ اسحاق چائنا سے تشریف لائے ہیں، 2 بنگلہ زبان کے عظیم خطبہ بھی ہیں، اور پھر یہ سناگروں کا بیچ میں دورہ۔
اللہ نے فرمایا کہ خبردار میرا ذکر ہی تمہارے دلوں کو سکون پہنچائے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کے دل کو کون سی چیز سکون پہنچاتی ہے تو کیا جواب دو گے؟ بذکر اللہ، اللہ کا۔ کوئی ایک آدمی بولے کس کا ذکر؟ اللہ کا ذکر ہی تمہارے دلوں کی خوراک ہے۔ تمہارے دل کو اگر سکون ملے گا اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے تمہارے دلوں کو سکون ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ میں معذرت چاہتا ہوں بھائی، تھوڑی دیر کے لیے بات نہ کریں، ادھر دیکھیں، میں معذرت چاہتا ہوں بھائی، بہت دیر سے آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اچھے لوگ ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں، آپ آسمان کے بیٹھنے کے مترادف سنیں۔ اللہ کا ذکر ہی تمہارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ یعنی کوئی پوچھے آپ سے کہ اے بنگال اڑیسہ والوں، دل کی خوراک کیا ہے، کیا بتاؤ گے؟ کوئی ایک آدمی اور بولے، کوئی آپ سے پوچھے دل کا کھانا کیا ہے، دل کی خوراک کیا ہے، تو کیا بتاؤ گے؟ اللہ کا ذکر ہی دل کی خوراک ہے۔ آج ایک مرض ہے جسے ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، قلب کا احتجاج کر جانا، ہارٹ کا اٹیک کر جانا، دل کا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، یہ مرض بہت پھیلا ہے۔ بیس کیا ہے، ریجن کیا ہے؟ اس دل کو اس کی خوراک نہیں ملی، اس دل کو اس کی خوراک نہیں ملی۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جتنے آپ لوگ ہیں اتنے اور لوگ ہوں گے بیٹھے ہوں گے، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی تو ضرور محبت سے سنتا ہوں۔ دعائیں، دل کی خوراک کیا ہے؟ پھر سے بولیں، اللہ کا ذکر ہی ہے جو تمہارے دلوں کو تقویت دیتا ہے، تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان دیتا ہے۔ دلوں کی خوراک اللہ کا ذکر۔ انسانی جسم میں کئی پارٹس ہیں، آنکھ، یہ ناک، یہ کان، یہ زبان، یہ ہاتھ، یہ پاؤں، یہ پیٹ، یہ دل، سب کی خوراک الگ الگ۔ آنکھوں کی خوراک کیا ہے؟ آپ اسکرین پر اپنی نظریں جمائیں تھک جاتے ہیں موبائل، تو آپ آنکھیں میچ کر کے موبائل کو رکھ دیتے ہیں یا کتابیں رکھ دیتے ہیں۔ کتابوں کا اپنی آنکھوں سے ہٹا دینا یہ آنکھوں کی خوراک ہے۔ بہت دیر سے پڑھ رہے تھے، ابھی سے رکھ رہے ہیں، یہ آنکھوں کی خوراک ہے۔ بہت دیر تک ہم بولتے رہے تو آپ نے ہم سے کہا آصف بھائی اب خاموش ہو جاؤ، میرے کان پک گئے، تو مجھے چپ کرا دینا، یہ آپ کے کان کی خوراک۔ اپنے کان کو ریلیف دو، اسے سکون اطمینان دو، یہ کان کی خوراک۔ خود بولتے بولتے جب یہ جبڑے میں درد ہو جائے تو اپنے زبان و منہ کو خاموش کر دو، بند کر دو، یہ منہ کی خوراک ہے۔ اپنے ہاتھوں سے آپ کدال پھاوڑے چلا رہے تھے، محنت کر رہے تھے، بازو میں درد ہونے لگا، آپ نے وہ ساری مشینری کو اپنے سے الگ کر لیا، یہ آپ کے ہاتھوں کی خوراک ہے۔ سائیکل سے آپ چل رہے تھے، آپ کے پیروں میں درد ہونے لگا، سستانے کے لیے سائیکل کھڑی کر دی، آپ نے چائے پی لیا، کھا پی لیا، ریلیف مل گیا، یہ آپ کے پاؤں کی خوراک ہے۔ بھوک لگی تو آپ کے پیٹ میں آواز دی، اسے 2 روٹی دال چاول دے دیا، یہ آپ کے پیٹ کی خوراک ہے۔ ایسے ہی دل کی خوراک۔ ابھی آپ نے کیا کہا، دل کی خوراک کیا ہے؟ کوئی ایک آدمی اونچی بولے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر ہی دل کی خوراک۔ سمجھے؟ اگر دل کو اس کی غذا نہیں ملے گی تو یہ چکا جام ہو جائے گا۔ اگر دل کو اس کا کھانا نہ ملے گا تو ایک لڑکی 20 سال کی ہو کر کے اچانک ہارٹ اٹیک کی مریضہ ہو جائے گا۔ نہ آواز نہ بند کریں، نہ آواز نہ بند کریں، آواز نہ بند کریں بھائی، آواز نہ بند کریں۔ آپ کی زور سے بولنے سے جلسے کی صحت متاثر ہو جائے۔ تو دل کی خوراک اللہ کا ذکر ہے، آنکھ کی خوراک کتابیں رکھ دو، کان کی خوراک سامنے والے کو چپ کرا دو، منہ کی خوراک خود خاموش ہو جاؤ، ہاتھوں کی خوراک دال ورزش کی والی چیزیں اپنے ہاتھوں سے الگ کر دو، پیٹ کی خوراک اسے دال روٹی چاول دو، پاؤں کی خوراک سستانے کے لیے کہیں بیٹھ جاؤ، ایسے ہی دل کی خوراک ہے، اسے اللہ کی یاد ہے۔ سن لیں، اس مرض سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ دل کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ دل کی خوراک
یہ اللہ کا ذکر تمہارے دل کی خوراک، اور اگر کرم کرو تو یہ تمہارے بچوں کی پرورش کا سامان۔ اس میں اعظم تھوڑی سی بات آسان کر دو، جبکہ مجھے اس موضوع پر تھوڑی سی تفصیل طلب گفتگو کرنے کی عادت ہے، لیکن نہیں۔ یہ شہر ہے بغداد شریف، جسے کعبۃ العشاق کہتے ہیں، جسے مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں، جسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا شہر ہے۔ چلیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ بغداد شریف چلیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اسی شہر کے دو حصے ہیں، ایک کو کاظمین کہا جاتا ہے، ایک کو آزمین کہا جاتا ہے۔ کاظمین امام موسیٰ کاظم اور آزمین امام اعظم ابو حنیفہ۔ بیچ میں نہر دجلہ، نہر دجلہ کے قریب میں امام اعظم کی چوکھٹ ہے، دائیں طرف شیخ ابو الحسن نوری ہیں، بائیں طرف شیخ ابوبکر شبلی ہیں، اور قریب میں بشر حافی نام کے بزرگ۔ علماء عراق کہتے ہیں کہ اپنے دور کے سب سے بڑے شرابی تھے، توجہ رکھیے گا، اپنے دور کے یہ سب سے بڑے شرابی تھے، اور شراب کی کئی بھٹیاں ان کی چلتی تھی، ٹھیکہ دیشی شراب کے مالک تھے، بیئر بار کی کئی دکانیں ان کی چلتی تھی۔ نہ جانے کتنی عورتوں کو آپ نے بیوہ کیا تھا، نہ جانے کتنے بچوں کو آپ نے یتیم کیا۔ ایک درویش کے عرس میں آئے ہیں، اللہ والوں کے عرس میں آئے، اللہ والوں کی مبارک باتیں سماعت دیکھیں۔ 70,000 کا موبائل جو 1 لاکھ روپے کا آپ کے ہاتھوں میں، وہ سکون نہیں دے گا آپ کے دل کو، سکون آپ کے دل کو اللہ کا ذکر۔ کتوں کی موت مارے جائیں گے لوگ اگر برانڈڈ کپڑوں کی طرف دھیان دیتے رہے اور اپنے دل کو اس کی خوراک نہ دے سکے۔ سمجھ رہے میری بات؟ سن لیں، بشر حافی نے نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا، نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کیا، پورے بغداد میں سب سے زیادہ بدنام، اتنے بدنام زمانہ تھے بشر حافی۔ جب یہ گھر سے نکلتے تھے بیئر بار کی طرف، تو ان کو محلے کے بچے دیکھ کر کے یہ کہہ کر کے اپنے اپنے گھروں میں گھس جاتے تھے، ہمیں بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی آیا، اگر اس کی کسی پر نظر پڑ گئی تو وہ بھی گنہگار ہو۔ اتنے بدنام زمانہ تھے بشر حافی، پورے بغداد میں آپ کی برائیوں کے چرچے تھے۔ یہی بشر حافی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن میں شراب کے نشے میں، کئی بوتل میں نے شراب پی رکھی تھی، شراب کے نشے میں اپنے بیئر بار میں کدے سے نکلا اور اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ جیسے گھر کے قریب پہنچنے والا تھا، اچانک میں نے کیا دیکھا، ایک نالی میں اللہ کا نام ایک کاغذ پہ لکھا ہوا تھا اور نالی میں پڑا۔ اس کاغذ پہ کیا لکھا تھا؟ توجہ رکھو بھائی، کیا لکھا تھا؟ ایک تو زبان کا مسئلہ ہے، اوپر سے ہم لوگ لکھنؤ کے قریب رہتے ہیں، بڑی پریشانی ہے۔ وہ پریشانی جو ہے نا، وہ 2 بادشاہ بن جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور کھیل کود کی رسیار ہوں گے لوگ، سنیں۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا اور نالی میں ایک کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہوا۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نشے میں تھا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں میں نشے میں تھا، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں تھا کہ اپنے پیدا کرنے والے کا نام نہ پہچانتا۔ فرماتے میں زمین پر بیٹھ گیا، میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے چوما، اسے نشے میں گھر لے کے آیا، اس پر خوشبو لگا، اسے طاق پہ رکھا، پھر ایک جملہ کہا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ پھر کتنے لوگ سبحان اللہ۔ بشر حافی کہتے ہیں میں نے اس کاغذ کے ٹکڑے پر جس پر کیا لکھا تھا، جس پر اللہ لکھا تھا، میں نے اسے طاق پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد نیچے کھڑے ہو کے میں نے کہا او نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند۔ بس میں نشے میں بیٹھ گیا اپنے گھر کے آنگن میں، اچانک میرے دروازے پر دستک۔ بشر حافی کہتے ہیں کہ میں نے کہا کون؟ آواز آئی میں فلاں پیر کا مرید ہوں، بشر حافی سے مل گیا۔ آپ نے جب کہ دروازہ کھولا تو سلام کیا آنے والے شخص نے، آنے والے شخص نے بشر حافی سے کیا کہا، اے بشر حافی ابھی ابھی میرے پیر و مرشد نے اللہ سے باتیں کی۔ دیکھنا کون کہتا ہے سبحان اللہ، ابھی ابھی میرے پیر نے اللہ سے باتیں کی ہیں، اور میرے پیر نے جب اللہ سے باتیں کی تو اللہ نے میرے پیر سے کہا تھا اے میرے مقبول بندے جا کے بشر حافی کو میرا سلام بول دے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ میرا سلام بول دینا. تو بشر حافی نے کہا نا 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 وہ میں نہیں ہوں، کوئی اور ہوگا، میں تو شرابی ہوں. تو اس آنے والے شخص نے کہا یہی بات میرے پیر نے اللہ سے کہی. حضور وہ تو شرابی ہے. دیکھنا کون کہتا ہے سوال. وہ تو شرابی ہے تو میرے پیر سے اللہ نے یہی بات کہی. واقعی وہ شرابی تھا، لیکن جب سے اس نے نالی میں لکھے ہوئے میرے نام کو اٹھا کے عطر میں بسا کے طاق پہ رکھا ہے، میں نے بھی اسے جہنم سے نکال کے جنت میں لا کے نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے. اللہ کی رحمتیں دیکھیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. یہ نعرہ آپ سب کی طرف سے تھا، یہ میرے بھائی کا تبرک ہے، میں اسے لے کے جاؤں گا. آپ سن لیں اسے، میں بہت قدر کرتا ہوں. سلام. بشر حافی کہتے ہیں میرے دل کی دنیا میں. بشر حافی نے کتنے سجدے کیے مجھے بتائیں، کتنے دنوں تک، کتنے دیر تک پیروں پہ کھڑے ہو کر کے قرآن پڑھا، کتنی سخاوت اور زہد اور شب بیداری کے مظاہرے کیے. صرف ایک مطلب ایک کاغذ پہ اللہ کا نام تھا، اسے اٹھا کے زینت بخشی. اللہ نے ان پر کرم فرمایا. اچانک گھر کے اندر آئے، رونے لگے. غسل فرمایا، تازہ لباس پہنا، اور لباس پہن کر کے آج بشر حافی نے اپنی شراب کی بھٹیاں توڑنے کا آرڈر دیا اور آج توبہ کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں. پہلے جب نکلتے تھے تو بچے ان کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، آج توبہ کرنے کے ارادے سے نکلے. آج توبہ کرنے کے ارادے سے نکلے ہوئے وہی بچے جو ان کو دیکھ کے بھاگ جاتے تھے، وہی بچے آج یہ کہنے لگے اے محلے والوں باہر آ جاؤ. آج بشر حافی توبہ کرنے جا رہا ہے. اگر اس کے کرتے کی بھی ہوا کسی کو لگ گئی تو وہ بھی اللہ کا ولی ہو جائے گا. صحبت میں بزرگوں کے ہی نورانی بنو گے، جے پال سے عبداللہ بیابان. بشر حافی کہتے ہیں میں چلا گیا اور ایک بزرگ کے پاس گیا. میں نے ان کے روضے پر اتنی مرتبہ حاضری دی ہے کہ مجھے خود بھی یاد ہے. خدا کی قسم مجھے خود بھی یاد ہے. کبھی چلیں گے انشاءاللہ. ابراہیم نام ہے، ان کے والد صاحب ہیں، ان کی امی ہیں، بیوی بچے، وہاں کے خادم اور خادمہ. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضے شریفہ کے بالکل قریب ہیں. چلیں گے انشاءاللہ. زیادہ ہنگامہ نہیں بھائی، خالی اشارے بات. چلیں گے انشاءاللہ. انہیں بشر حافی کو ان کے پیر نے کیا کہا؟ بولے حضور کیا حکم ہے؟ بولے شراب کی بٹیاں بولے توڑ دیے، بولے سب مسمار کر دیے، سب گرا کے میں نے آگ لگوا دی. بولے اب کیا رہا؟ بولے بس اب اللہ کو پانے کی طلب ہے. تو پیر مرشد نے کیا کہا؟ ایک کام کرو، یہ تسبیح لے لے اور گھر چلے جاؤ، اور گھر جا کر کے گھر کے کنارے پر مصلی پر بیٹھ گئے. اللہ سننا، یہ خطابت کے لہجے کے آئین اور آرٹیکل سے الگ آپ کے لیے بھی مشکل ہے. سبحان اللہ. جانا اور بس یہ تسبیح لے کے بیٹھ جانا، اللہ 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 کا ورد کرنا. بشر حافی واپس آ گئے. توجہ ہے آپ کی. بشر حافی واپس آ گئے، اپنے گھر کے کنارے پر آئے، وضو کیا، مصلی بچھایا اور تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ. ایک رات ہو گئی، دو رات ہو گئی، تیسری رات آئی تو بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کیا کہا؟ بیوی نے کیا کہا؟ اے میرے شوہر کب تک اللہ اللہ کرتے رہو؟ بشر حافی نے کیا کہا؟ جب تک زندگی باقی ہے اب اللہ اللہ ہی کرتا ہے، یہ نام نہیں چھوڑوں گا. تو بیوی نے کہا بچے بھوکے مرتے ہیں، یہ بچے بھوکے مر جائیں گے، ان کے کھان پان کا بھی تو انتظام کرو، کچھ کاروبار کرو. بولے کیا کرے؟ بولے شہر کے چوراہے پر مزدور کھڑے ہوتے ہیں، امیر اپنے گھر بنانے کے لیے ان کو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں اور دن بھر ان سے مزدوری کرواتے ہیں، شام کو ان کو 150 دے کے مزدوری کے پیسے دے کے انہیں واپس کرتے ہیں. آپ بھی جا کے انہی مزدوروں میں کھڑے رہو، آپ بھی جا کے انہی مزدوروں میں کھڑے رہو اور صبح سے شام تک مزدوری کرو، تمہیں جو کچھ ملے گا بچوں کا پیٹ اس سے بھر جائے گا.
بشر حافی نے کہا ٹھیک ہے صبح کو جاؤں گا. جب صبح کو آنکھ کھلی تو کیا کیا معلوم ہے؟ ایک جھولا، ایک لوٹا، ایک مصلا، ایک تسبیح کندھے پہ رکھا، اور ان کے گھر سے بالکل قریب میں 1 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ. میں وہاں سے پیدل گیا، اس لیے بتا رہا ہوں 1 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر دجلہ. نہر دجلہ کے کنارے لوٹے کو نکالا، وضو کیا، مصلے کو بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، تسبیح نکالی اور پڑھنے بیٹھ گئے. اللہ کیا مشکل کام، اللہ کا نام بھی لینا مشکل. کیوں؟ توفیق نہیں. سرکاروں نے فرمایا ہے اللہ کا نام جب کوئی ایک مرتبہ لیتا ہے، ایک مرتبہ لیتا ہے، ریورس کرتا ہوں، ایک مرتبہ لیتا ہے، دوبارہ اسی وقت لیتا ہے جب پہلے والا لیا ہوا قبول ہو جائے. سمجھ رہے ہیں؟ بشر حافی کیا کرتے تھے؟ تسبیح لے کے بیٹھ گئے. اللہ اللہ. کوئی ہے کیا پڑھتے تھے؟ اللہ اللہ. شام ہوئی، لوٹا جھولا تسبیح کندھے پہ رکھا، گھر آ گئے. بیوی نے پوچھا اے میرے شوہر بشر کام کیا؟ بولے دن بھر کیا. کام کیا کیا تھا؟ نا آواز نہیں ہے. کام کیا کیا تھا؟ بولے کام کیا. بولے دن بھر کام کیا. بیوی نے کہا کہ وہ مزدوری. جواب سنو، دل کہے تو مسکراؤ.